اللہ تشریف رکھے، ادب سے میں عرض کروں گا حضور قبلہ عالم سے کہ آپ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن أغناهم الله ورسوله من فضله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کی خاطر، حضور کی محبت کو دل میں بڑھانے کی خاطر، حضور علیہ السلام کے احادیث، حضور کی احادیث، حضور کے فرامین سن کے حضور علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کی خاطر اور حضور علیہ السلام کے خوان کرم سے ٹکڑے حاصل کرنے کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس بات پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اصلاح اعمال بہت ضروری ہے۔ ہمارے شیخ کامل کے جتنے بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ وہ جہاں عقیدے پہ ہوتے ہیں وہاں اعمال کی اصلاح پر ہوتے ہیں، اعمال کی اصلاح پر ہوتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ اعمال کی اصلاح کے لیے بیان کرتے ہیں۔ ہر جمعرات کو میرا جو ایراوائے کی ٹی وی پہ پروگرام چلتا ہے آپ کی نظر سے گزرتا ہوگا، الحمدللہ وہ سارا اعمال کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا 1000 نمازیں پڑھ لو، 1000 روزے رکھ لو، 1000 حج کر لو، 1000 سجدے کر لو، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتا۔ 1000 سجدے کر لو، 1000 عمل اکٹھے کر لو، اگر حضور کی محبت دل میں نہ ہوئی نا، اگر حضور کے بارے میں ذرا بھی عقیدہ کمزور ہوا وہ عبادتیں تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ مضبوط ہو، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، جو تمام اللہ کے مقربین کا عقیدہ تھا۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا ایک طریقہ ہے نا کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ میں نے کل بھی حضور کے وسیلے پہ
تفصیل سے قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کی. ذرا تشریف رکھیے, میں نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے, ذرا غور سے بات کو سننے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا رستہ بتایا, اور الحمدللہ ہماری اہل سنت کی ایک عادت ہے, ہماری اہل سنت کی ایک عادت ہے, اگر کبھی بھی ٹھوکر لگ جائے نا, اگر کبھی بھی کوئی حاجت ہو, اگر کبھی بھی کوئی پریشانی ہو, کوئی ضرورت ہو, تو در در کی دریوزہ گری نہیں کرتے, گنبد خضرا کی طرح منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں غسلی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. حضور سے مدد مانگتے ہیں اور حضور مدد فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. اگر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے مانگو تو حضور دیتے ہیں؟ کس کس کی یہ عادت ہے کہ کبھی بھی کوئی حاجت ہو تو حضور کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے؟ کس کس کی عادت ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو مصطفیٰ کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں؟ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت نے اپنی طرف سے عشق کے نام ایک نیا بازار گرم کر لیا ہے, یہ اہل سنت نے اپنی طرف سے عقیدہ گاڑ دیا ہے کہ رسول اللہ سے مانگا جائے. یاد رکھنا, ہم جو رسول اللہ سے مانگتے ہیں نا, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے. یہ عقیدہ جو ہے وہ آج شروع نہیں ہوا, یہ عقیدہ عیدگاہ سے نہیں آیا, یہ عقیدہ جو ہے وہ بریلی شریف سے نہیں آیا, یہ عقیدہ جو ہے وہ داتا صاحب سے شروع نہیں ہوا, یہ عقیدہ بغداد شریف سے شروع نہیں ہوا. ان سب نے اس عقیدے پہ پہرا دیا ہے. یہ عقیدہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ حضرت عثمان کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ مولا کائنات کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے, اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا. ان سے دعوے نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ کریم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے, جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو, اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک دو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ عموم کے لیے ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو. اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے, اس سے مراد صرف شریعت کے قانون نہیں ہے, اس سے مراد صرف علم نہیں ہے, اس میں ہر عطا شامل ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. انہوں نے کہا ماں عموم کے لیے ہے, تو پتہ چلا اس سے ہمیں تو سمجھ یہی آتی ہے نا. اللہ فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. مفسرین کہہ رہے ہیں یہ عموم کے لیے ہے اور اس میں ہر عطا شامل ہے. تو پتہ چلا اللہ واضح فرما رہا ہے جب بھی کوئی حاجت ہونا, در در کی دریوزہ گری مت کرنا, در در پہ دامت مت پھیلانا, در در سے بھیک مت مانگنا, میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا, میرے حبیب کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلا دینا, پھر جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا, جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا. اور حضرت کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے مانگنا اپنے طرف سے شروع نہیں کیا, یہ رستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے. وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اچھا اللہ کے کلام کی شان دیکھو, سورہ حشر نے ہمیں رستہ دکھایا کہ جو بھی مانگنا ہو گویا کہ مصطفیٰ کے دربار میں جانا, پھر جو مصطفیٰ دے وہ لے لینا. سورہ حشر میں اللہ نے ہمیں رستہ بتایا کہ اگر کوئی بھی حاجت ہونا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا. اور اس کے کلام کی شان دیکھو, ہمیں رستہ دکھا رہا ہے کہ کچھ بھی چاہیے ہو تو مصطفیٰ کے پاس چلے جانا, جو وہ دے وہ لے لینا. اور سورہ ضحیٰ میں حبیب سے فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ یہ سوالیوں کو آپ کا رستہ میں نے دکھایا ہے, یہ بھکاریوں کو آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے. میرے حبیب علیہ السلام اپنے بندوں کو بھیک مانگنے کے لیے مدینہ منورہ کا رستہ میں نے بتایا ہے. اب صبح بھی آپ کے دربار میں سوالی آئیں گے, دوپہر کو بھی آپ کے دربار میں سوالی آئیں گے, رات بھر بھی سوالیوں کی قطاریں آپ کے دروازے پہ لگی رہے گی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے حبیب آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا, کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا. یہی وجہ ہے, بخاری میں موجود ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جتنا عرصہ میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارا, میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ رہتی. میں دیکھتا کہ حضور اٹھتے کیسے ہیں, میں دیکھتا کہ حضور بیٹھتے کیسے ہیں. ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا. میرے ہر وقت حضور کے معاملات پہ نظر رہتی کہ حضور بات کیسے فرماتے ہیں, حضور کیا بات فرماتے ہیں, حضور چلتے کیسے ہیں, حضور بولتے کیسے ہیں. کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں حضور کے میری نگاہوں کا قبلہ حضور کا چہرہ انور رہتا.
حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہیں ہے. حضرت جابر کہتے ہیں جب جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا. کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھا دو, میرے مصطفیٰ نے ایک اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. حضرت علی کی نماز کا وقت نکلتا ہے, حضور ایک اشارہ کرتے ہیں سورج الٹے قدم پھر آتا ہے. کوئی نابینا بچہ لاتی ہے عورت, حضور اس کی آنکھوں پہ لباب لگاتے ہیں, اس کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی گونگا بچہ لاتا, حضور اس سے کلام کرتے, وہ بولنے لگ پڑتا. حضور خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے, وہ چراغ بن جایا کرتی. کوئی آتا کہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے, حضور فرماتے میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے, یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. کنکریاں ابو جہل کی مٹھی میں قبلہ مار دیتی. حضرت جابر کہتے ہیں جب جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھایا, اور جب جس نے جو مانگا حضور نے وہی پہ اس کو وہ عطا فرما دیا. حضرت جابر کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نے نہیں دیکھی, لیکن بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ایک چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے, ایک چیز ہے جو میں نے حضور کو دربار میں نہیں دیکھی, ایک چیز ہے جو میں نے حضور کو کرتے نہیں دیکھا. لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا جابر آخر یہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کے دربار میں سائل کو نہیں ملتی؟ جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے جو سائل کو مصطفیٰ کے دربار میں نہیں ملتا, جب باقی جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرما دیا. زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا, لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا. حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے, وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. جتنا عرصہ گزارا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو. ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہیں ہے. جو حضور کی بارگاہ میں آئے, جو مانگے حضور اس کو عطا فرماتے ہیں. حدیث بخاری ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. امام عبد الرؤف مناوی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں, امام عبد الرؤف مناوی بخاری کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا نا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے, تو اللہ پتہ چلا کہ ہر خزانے کی عطا جو ہے نا اس کو اللہ دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر چکا ہے. حضرت عبد الرؤف مناوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے. حضرت امام عبد الرؤف مناوی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے, اب پتہ چلا قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے کوئی چیز زمین پہ نہیں آئے گی جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا, جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں جائے گا. یعنی اب اللہ کے خزانوں سے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث بخاری کی تشریح میں امام عبد الرؤف مناوی کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے خزانوں سے زمین پر جو کچھ آنا ہے وہ دست مصطفیٰ سے آ رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے حضور کی عطا کی بات ہو اور امام محمد رضا کا ذکر نہ ہو. اعلیٰ حضرت اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا نا خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں, حضرت جابر کے حضرت حضور نے جب یہ فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں, اس حدیث بخاری کی تشریح میں امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ ان چابیوں سے مراد رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, نعمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, رزق کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, اولاد کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, رحمت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, جنت کی چابی بھی حضور کے پاس ہے, کوثر کی چابی بھی حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ حدیث عقیدہ بتا رہی ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ خزانوں کا خالق اللہ ہے اور ذاتی خزانوں کا مالک وہ ہے. خزانے اللہ کے ہی ہیں لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شرک نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ خزانے اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے ہی چابی مصطفیٰ کو دے دی ہے, اللہ نے ہی تقسیم کی ذمہ داری مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب اگر رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر نعمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر دولت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر دنیا چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر کوثر چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اب اگر جنت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. کہاں اگر اللہ بھی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. اللہ بھی چاہیے نا تو دروازہ مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. کہاں
کے ہاتھ میں تھوڑا سو بندہ ہے یاد ہے ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز ان کے ہاتھ میں ہے کل چیز مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے کس کا عقیدہ ہے کہ حضور مالک کل ہے میرے ساتھ کو مالک کل کہلاتے مرے مردہ اجتماع اوروں کے ہوتے ہیں وہ زندہ بھی مرے ہوتے ہیں اور مر کے بھی مرے ہوتے ہیں خدا کی قسم ہماری تو قبریں بھی درود و سلام سے زندہ ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا کرے زندہ نبی کا ارشاد فرمایا کہ اس ممبر کا حضرت خواجہ عبد الرحمن بھی خطاب کر فرما چکے ہیں حضرت خواجہ حبیب الرحمن بھی خطاب فرما چکے ہیں آج وہی عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رب ہے موتی اور یہ ہے کافر رب ہے موتی یہ ہے کافر رب ہے موتی یہ ہے کافر اس کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے اس کو سکا ہے کنویں کے مینٹر یہ سوشل میڈیا کے چیمپئن کیا ہیں لاکھ بنائے اور کروڑوں دشمن لاکھ بنائے کروڑوں دشمن لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے کون بچائے کون بچائے بچاتے یہ کون بچائے اپنے پرم سے ہم خلقوں کا اپنے پرم سے ہم خلقوں کا اپنے رب سے ہم خلقوں کا اللہ بھاری کراتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش 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 ہے مجدہ رضا کا سناتے مجدہ رضا کا سناتے مجدہ رضا کا سناتے ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے
بات بنے گی تو دروازہ مصطفیٰ پہ بنے گی. اعلیٰ حضرت نے کہا اب جو ملے گا یہیں سے ملے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور نے فرمایا چابی میرے پاس ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا. جس کے پاس کنجی ہو کفر اس کے اختیار میں ہوتا ہے. جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے, جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے. اللہ نے اپنے ہر خزانے پہ مصطفیٰ کو اختیار دے دیا. میرے مصطفیٰ خزانے میرے ہیں لیکن میں تیرے حوالے کر رہا ہوں. جب چاہو جتنے چاہو جتنا چاہو میرے خزانے سے عطا کروا سکتے ہیں. اسی بات کو آگے چلانے کے لیے میں قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا کروں گا. قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے نا تو اس کا ترجمہ نہ پڑھنا جس نے کبھی عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگایا ہی نہیں ہے. اس کا ترجمہ نہ پڑھنا کہ جس کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ قرآن کا دور اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا. ترجمہ اس کا پڑھنا جو کہتا ہے چہرہ ہے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت میں لاکھوں سلام. اللہ کریم فرماتا ہے نغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. شکر ہے میں نے بھی پتہ چلا کسی محفلی تقریر میں. ہمارا جو مثال ہے میرا مثال سب جانتے ہیں, ایسی مثالیں بھی ہیں. مجھے بندے نہ لگ رہے ہونا کہ سننے والے ہیں میں نٹا رکھیاں تو سننے آگے میں خطاب کرتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ مجھے جہاں محسوس ہوا نا کہ رسول اللہ کا ذکر سننے والے موجود ہیں. اور ہوتا یہ نہیں ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا. انہوں نے بھی بندے کا پتر بنا دیا. لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ یہ چلتے ہیں وہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ نہ دیکھو میرے ساتھ کون چلتا ہے, یہ دیکھو جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتا ہے. ہم تو کہیں نہیں جاتے, ہم تو کہیں نہیں جاتے. مدینہ شریف زندہ باد. بس میں تھوڑی سی تقریر کرنے آیا ہوں. اگر میں یہ میرے سوشل میڈیا کے چیمپئنوں کو کہنا چاہتا ہوں, چیمپئن نہیں اس کمپنیوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ نہ دیکھا کرو, یہ دیکھو ہم تو کہیں نہیں جاتے نا. لوگ یہاں آتے ہیں, جو یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام. اللہ فرماتا ہے نغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اچھا ترجمہ کروں گا کنز الایمان کا. اور یہ کنز الایمان ترجمہ ایسا ہے جو پڑھنے والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. واقعی ایمان کا خزانہ ہے. اور ہے کیا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کو غنی کیا, اللہ نے ان کو دولت مند کیا, اللہ نے اور اس کا رسول نے اپنے فضل سے. اعلیٰ حضرت نے پھر کہا ہاں, تحریر میں بھی لفظ ہاں لکھا, کہا ہاں انداز میں آئی ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل. کہا اب کیا کرو گے, اب کہاں بھاگو گے, نبی کچھ نہیں دیتا, اب کہاں جاؤ گے, قرآن پڑھو. اللہ جیسے خود کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے ویسے ہی اپنے حبیب کو دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے. جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے ویسے ہی اپنے حبیب کو دینے والا کہہ رہا ہے. جیسے خود کو بندہ نواز کہہ رہا ہے ویسے ہی اپنے حبیب کو بندہ نواز کہہ رہا ہے. جیسے خود کو غنی کرنے والا کہہ رہا ہے ویسے ہی اپنے حبیب کو غنی کرنے والا کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے اب در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ, اگر واقعہ طالبان والے ہو تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا. نبی کچھ نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہڑکی کرو گے, اللہ فرما رہا ان کو میں نے دولت مند کیا اور میرے حبیب نے دولت مند کیا. اچھا ایک اور آیت پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں, ایک اور اس آیت پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. سمجھ آ رہی جی, ان کو غنی کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے.
اچھا اب یہاں جو فضل ہی ہے نا، یہاں ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. پوری توجہ میری طرف ہے. میں جب تقریر کرتا ہوں نا، یہ جام تو آنے جانا ہے، میں جو جام پلا رہا ہوں وہ پیو. یہ جام جو میں پلا رہا ہوں نا، انشاءاللہ یہ قیامت کے دن تک سیراب رکھے. یہ عشق مصطفیٰ کے جام ہے. میں گفتگو میں توجہ پوری رکھا ہوں. خدا کی قسم علامہ صاحب، میں تقریر کر رہا ہوں نا، مجمع ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے جا کے یہ سٹینڈ اس کے سر پہ مار کے پوچھوں، سارے مدینہ شریف جا رہے ہیں، تجھے سیالکوٹ سے زیادہ پیار ہوا؟ یہ خالی تقریر نہیں ہوتی، یہ پرواز ہوتی ہے. جسم یہاں رہ جاتے ہیں، دل کو چاہے محبوب کی طرف سفر کر رہے ہیں. محبت کی تعریف بھی یہ ہے کہ دل کا حبیب کی طرف سفر، اس کو محبت کہتے ہیں. محسوس ہو رہا ہے نا جسم یہاں ہے، دل مدینے جا رہے ہیں. توجہ بھرپور رکھیے. اچھا اللہ کریم نے فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. میں نے اپنی بات کو جلدی ختم کر دینی ہے. وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اب یہاں اللہ نے ذکر کتنوں کا کیا؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ. کتنوں کا ذکر کیا؟ دو کا. اللہ نے دو کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا من فضلہ. وہ ضمیر ذکر کی، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسے اردو میں ایک کے لیے واحد اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے، دو یا اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. جیسے انگلش میں ایک کے لیے سنگولر اور اس سے زیادہ کے لیے پلورل ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، تین اور اس سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. اب اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور تو کفر ہے. اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کفر ہے. لیکن اللہ نے یہاں دو کا ذکر کیا اور پھر ظاہری سمجھ میں تو یہ آتی ہے نا، یہاں تثنیہ آنا چاہیے تھا، یعنی ہمارے اس کے مطابق اگر ترجمہ کرتے تو جمع آنا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دو کے ذکر کے بعد واحد ضمیر تو نہیں استعمال کی جاتی. عام طور پہ اگر کوئی کہے کہ یہاں نعت جو ہونی ہے وہ تصدق رسول اور عابد معصومی محفل میں نعت کے لیے آ رہا ہے، تو کیا جملہ ٹھیک ہے؟ جملہ غلط ہوگا، گرامیٹکلی جملہ غلط ہوگا. کہا جائے گا کہ آ رہے ہیں. اگر کہا جائے گا تصدق رسول اینڈ عابد معصومی از کمنگ، تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ گرامیٹکلی کا تصور کفر ہے. لیکن یہاں اللہ نے دو کا ذکر کیا لیکن تثنیہ نہیں، واحد ضمیر وہ ضمیر ذکر فرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں مفسرین سوچنے کے لیے بیٹھے، یہ دو کا ذکر کے بعد وہ ضمیر جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین نقطہ کھول کر شکار مصطفیٰ کے آگے رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ بتا رہا ہے نظر آنے میں تو یہ دو ذاتیں ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی عطا بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کی رضا بھی ایک ہے، خدا اور مصطفیٰ کی محبت بھی ایک ہے، اور خدا اور مصطفیٰ کا در بھی ایک ہے. بخدا خدا کہیں ہے نہیں اور کوئی مگر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضرت کا یہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے. جتنا کلام حضرت کا ہر شعر ہی اپنی مثال آپ ہے، لیکن اس میں انہوں نے اپنے عشق کی بھی اور یہاں فن کی بھی انتہا کر دی. کہا کہ آپ کے آگے یوں ہے طبیعت. اس دور میں نا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، بالخصوص عرب کو نا اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا. جب مصطفیٰ ہے تو آپ کے آگے یوں طبیعت فصاحت
کے بڑے بڑے کوئی جان لے منہ میں زبان نہیں کوئی جان لے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم سے جان لی کوئی جان منہ میں زبان نہیں کروں آپ کے نام کروں آپ کے نام بیچا فدا کروں آپ کے نام بیچا فدا نب سے ایک چار دو چار فدا کوئی ایسا عاشق ملا ہے تو دو جہاں قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہو کہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا کرو اللہ نے ہر خزانے پر اختیار دیا ہے. اچھا اسی آیت کی تفسیر ہے مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. الحمدللہ ہمارے امام جن کا ہم مقلد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. یہ شاگرد ہیں تو ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد گئے جعفر صادق کے بعد اور پھر وہاں کچھ 2 سال گزارے اور کہا کہ اگر میں جعفر صادق کے پاس نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا. پتہ چلا حضرت امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں تب تک کوئی مفسر تب تک کوئی فقیہ تب تک کوئی امام تب تک کوئی ولی نہیں ہے جب تک اہل بیت کی مہر نہیں لگتی. امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دور طالب علمی میں تھا اور پڑھ رہا تھا. حضرت امام جعفر صادق نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ کہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے حبیب کی طرف سے تھا تو تیرا شکر اور تیرے حبیب کا شکر ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے اپنے علم کے اضافے کے لیے اپنے استاد امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ اللہ کا شکر تو آپ نے کیا یہ تو سمجھ آتا ہے یہ جو آپ نے ساتھ حضور کا شکر کیا اس کی ذرا وضاحت فرمائیں. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا کہ نعمان کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ جب اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا. صحابہ سے سبق یہ ہے ہم جب شکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر یہ کہنا چاہیے بار بار کہنا چاہیے. حضور نے ہر سانس میں الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے. حدیث کا مفہوم ہے ہر سانس سے مراد بار بار کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب اللہ کا شکر کرو تو ساتھ رسول اللہ کا شکر بھی کیا کرو کیونکہ اللہ جو دیتا ہے دست مصطفیٰ سے دیتا ہے. ہاتھ اٹھا کر نیت کرو کہ آج کے بعد یہ یقینی بنائیں گے کہ جیسے اللہ کا شکر کرتے ہیں ویسے ہی مصطفیٰ کا بھی شکر کیا. اللہ کریم ہمیں عقیدہ کی گفتگی عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت کا پابند رکھے اور اس پہ قائم و دائم رکھے انشاءاللہ. اللہ اکبر. بخاری میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام سے مانگنا ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا نا تو کہتے ہیں بہت مقروض ہو گیا. یہ ساری حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا. کہتے ہیں کہ جن کا قرض لوٹانا تھا بس اسی حدیث سے بات کو ختم کروں گا. کافی لوگوں کا قرض لوٹانا تھا. وہ کہتے ہیں جس کا قرض لوٹانا تھا وہ میرے گھر میں آتے مجھے تنگ کیا کرتے کہ واپس لوٹاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے کئیوں کا کافی سارا قرض لوٹانا تھا. حضرت جابر کہتے ہیں جب پریشان ہوا نا تو مصطفیٰ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت جابر سے بڑھ کے آج بتاؤ کوئی توحید جانتا ہے اور کیا کریں بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے. صرف ہاں ہونی کا نہیں سمجھ لیں
بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے، ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایک سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ ادب نبی داخل عادت نہ سہی، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، شیر مادر میں اسیروں کی نجابت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا، دیو کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا، ان کا شہدا ہوں، ان کا شہدا ہوں، ان کا شہدا ہوں، ان کا شہدا ہوں، مجھے کیا حرم و درس کا، ان کے صدقے سے پڑھانا کسی غیر سے کام، انہیں جانا انہیں بنانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پریشان ہوں، کئی لوگوں کا قرض لوٹانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ نبی کا کام تو ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت میں ذرا یہ کہو، یہ حضور کو مخاطب کر کے ایک عشق کا انداز ہے، ایک عشق کا انداز ہے، یہ سوکھے لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے کہ کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق تیری چاہت، میرا ذوق تیری چاہت، میرا ذوق تیری چاہت، میرا شوق تجھ پہ مرنا، میرا ذوق تیری چاہت، میرا شوق تجھ پہ مرنا، میرا ذوق تیری چاہت، میرا شوق تجھ پہ مرنا، کئی لاکھ کوئی کوشش اور سامان لاکھ دشمن، وہ سامان لاکھ دشمن، کر لاکھ کوئی کوشش جو تیری پناہ میں ہو، جو تیری پناہ میں ہو، جو تیری پناہ میں ہو، اسے کیا کسی سے ڈرنا، جو تیری پناہ میں ہم تیری پناہ میں ہو، ہم تیری پناہ میں ہو، ہم تیری پناہ میں، ہم تیری پناہ میں، ہم تیری نگاہ میں ہو، ہم تیری نگاہ میں ہو،
کسی سے ڈرنا میں تیری بنائے ہوں مجھے کیا کسی سے ڈرنا اگر کوئی ہمارے شیخ کی زندگی دیکھے نا ہمارے شیخ کی صبح دیکھے دوپہر دیکھے شام دیکھے رات دیکھے اور کوئی اس سے پوچھے نا کہ انہیں کیسا پایا وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے تو اس کے علاوہ کوئی کچھ دیکھا ہی نہیں کہ کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی بات کرنا کبھی ان کی ذات تکنا کبھی ان کی ذات تکنا میرا شوق تیری جان میرا شوق تیری جان میرا ذوق تجھ پہ مرنا میرا ذوق تیری جان میرا شوق تجھ پہ مرنا حدیث مکمل کرو یہ بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہ بول صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی محل چھان ڈالے سبھی محل چھان ڈالے سبھی محل چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سب یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا یک اکیلے کو آقا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا کوئی حق میں بنایا وہی کاس میں تایا وہی شافی خطایا وہی شافی خطایا وہی شافی خطایا وہی دافع بنایا کوئی ان سا کون آیا 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 حضرت کسی مجلس میں گئے اور ان کا کچھ گم گیا عشق مصطفیٰ کی ایک محفل میں اعلیٰ حضرت تھے حضور کی یاد میں مچل رہے تھے بچلتے بچلتے بندہ ہوش میں نہ ہو تو چیزیں گم جاتی ہیں نا اعلیٰ حضرت کا بھی کچھ گم گیا اعلیٰ حضرت نے شعر میں پہلے اعلان کیا میرا کچھ گم گیا ہے پھر جب وہ مل گیا نا پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا کہاں ملا اور کیسا تھا اعلیٰ حضرت کا ایک چیز گم گئی چیز گمنے پہ شعر لکھ دیا کہا اے خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو خدا کے بندہ کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے ابھی پاس تھا میرے ابھی کیا ہوا خدایا اب کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا نہ آیا کوئی گیا نہ آیا دل گم گیا دل کھنڈو ایک بندہ آیا کہا احمد رضا تمہارا دل مل گیا اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل
कैसा था ये न पूछ कैसा ये न पूछ कैसा पाया 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 कबार पक मरिया वो नफस नबी का दम जब निशान आज़ाद है जब निशान आज़ाद मगर आमिना का छाया वही सबसे अफजल आया वही सबसे अफजल आया वही सबसे अफजल आया हदीस मुकम्मल कर लो। हज़रत जाबिर हुजूर की बारगाह में आ गए। एक शेर और पढ़ गए पहुंचे थे ना बैठ के वो तो वहां पहुंचे थे ना तुम दिल्ली वहां पहुंचा लो फरियाद उम्मती जो करे हाल सारी में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो शौक़े दिल ये सजदा चुल का रवा नहीं शौक़े दिल ये सजदा चुल का रवा नहीं अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो गुंबद खजरा सामने है ओ मेरा दिल वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो सामने है वो नौबहार अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर पाबंदी तो सर पे है ना ओ मेरे दिल अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर न हो या रसूलुल्लाह मदद फरमाए मकरूज हो गया हूँ हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास क्या है या रसूलुल्लाह एक बाग है उसमें थोड़ी सी खजूरें हैं हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारे बाग में चलते हैं हुजूर हज़रत जाबिर के बाग में सात अफजलुल बशर बाद अंबिया तहकीक सिद्दीक़ अकबर है और हज़रत सैयदना फारूक आज़म है हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत जाबिर की खजूरों पे नजर डाली कहा जाबिर तकसीम करना शुरू कर जाबिर कहते हैं ज़ाहिरन हुआ कि वो खजूरें इतनी थी कि शायद उनसे एक का भी ना लौटाया जा सकता जाबिर कहते हैं मैंने एक का कर्ज लौटाया मैंने दूसरे का लौटाया तीसरे का लौटाया चौथे का लौटाया सब का लौटा दिया खजूरें वैसी की वैसी जाबिर कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया हुजूर को बताया हुजूर ने फरमाया जाबिर जान लो मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ हुजूर ने फरमाया जाओ जाबिर अबू बकर उमर को बताओ कैसा हुआ है बुखारी में मौजूद है हजरत जाबिर हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंचे कहा बता ऐसा हुआ हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा जाबिर तुम्हें अब पता चला जब मुस्तफा तुम्हारे बाग की तरफ चले थे ना मुझे तब
یہ پتا تھا اگر مصطفیٰ یہ بھی کہہ دیتے نا کہ جابر پوری دنیا کو کھلا پورے جہاں کو کھلاتا کھجوریں ختم نہیں والی. ایک شعر پڑھوں گا اور اسی کا مائک چھوڑ دوں گا. آج میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کا شعر نہیں پڑھا اور میں صرف اعلیٰ حضرت کے شعر نہیں پڑھتا, میں اعلیٰ حضرت کے دیے میں دلائل رکھتا ہوں اور وہ عقیدہ بیان کرتا ہوں الحمدللہ. تو ایک شعر اور اسی پہ اختتام. اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھ کے پتہ ہے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. دور کہتے ہیں ہیرو کو, دریا بہا دیے. میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا